ساتھی جڑ گئے ہیں نا؟ چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلاغہ خامسہ. تو ہم نے کل آپ لوگوں کو کیا پڑھا دیا تھا؟ علم البیان میں التشبیہ و ارکانہ. تو اس میں تشبیہ کی تعریف میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو تشبیہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی. آ گئی ہے نا تشبیہ کی تعریف سمجھ میں؟ تشبیہ بولتے ہیں اس چیز کا بیان کہ کوئی ایک چیز یا کئی چیزیں اپنے علاوہ میں مشترک ہیں ایک صفت میں یا کئی صفتوں میں. کسی ادات کے ذریعے جو ادات کاف بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیز وہ لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ملحوظ بھی ہو سکتا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کل میں نے مثال دیا تھا کہ حامد شمس فی الضیاء. حامد شمس ہے، سورج ہے روشنی میں. تو یہاں مطلب اس کا ہوا کہ حامد سورج کی طرح ہے. شمس ہے یعنی شمس کی طرح، یہی نہ معنی ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں تشبیہ کن کن چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے. ارکان التشبیہ کتنے ہیں؟ کوئی تشبیہ دینے کے لیے کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ تو اس میں ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کی تشبیہ دی جاتی ہے. جیسے مان لیجیے آپ نے کہا حامد سورج کی طرح ہے چمکنے میں. حامد چمکنے میں سورج کی طرح ہے. تو آپ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ حامد کو آپ کسی چیز کی طرح کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ حامد جو ہے حامد یہاں مشبہ ہے. ہلو یہ آواز کیسی آ رہی ہے سب بھائی؟ آواز بند کرو جی، پتہ نہیں کیا آواز آ رہی ہے. ارکان التشبیہ اربعۃ. تشبیہ کے ارکان 4 ہیں. کون ہے بھائی؟ آپ کسی نے فون ہولڈ پہ کر دیا، وہی بار بار آواز آ رہی ہے. ارکان التشبیہ اربعۃ. تشبیہ کے ارکان 4 ہیں. ہی المشبہ والمشبہ بہ ویسمیان طرف التشبیہ. فون کاٹ کر کے پھر سے لگاؤ. فون کاٹ کر کے پھر سے لگاؤ بھائی، بار بار وہی آواز آ رہی ہے. ہاں، ارکان التشبیہ اربعۃ. تشبیہ کے ارکان 4 ہیں. تو میں سمجھ اچھا ابھی جوڑ رہے ہو کیا؟ تشبیہ کے ارکان 4 ہیں. اب دیکھو میں نے کہا کہ حامد سورج کی طرح ہے. تو آپ کس کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ کسی کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں. حامد کو تشبیہ دے رہے ہیں. کسی سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ سورج سے. تو جس کو آپ تشبیہ دیں گے اس کو عربی زبان میں مشبہ کہا جاتا ہے. مشبہ مانے تشبیہ دیا گیا.
اور جس سے تشبیہ دی جائے گی اس کو مشبہ بہی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اچھا، ان دونوں کو طرفی تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ مشبہ اور مشبہ بہی کا ایک الگ نام ہے طرفی تشبیہ۔ تشبیہ طرف مانے ہوتے ہیں کنارے، سائڈ۔ تشبیہ کے دو اہم سائڈ۔ ایک بات جان لو کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی یہ دونوں بہت اہم چیز ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو کوئی تشبیہ بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ وَأَدَاةُ التَّشْبِیہ، تو کتنی چیز آپ نے جان لیا؟ ارکان تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی جان لیا۔ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں، اور جس سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ بہی کہا جاتا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہی کا نام طرفی تشبیہ دیا جاتا ہے، تشبیہ کے دو اہم کنارے۔ وہ ادات التشبیہ، اور ایک نام ہوتا ہے تشبیہ کا ادات۔ آپ کس لفظ کے ذریعے اس کو تشبیہ بنا رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا حامد سورج کی طرح ہے، تو تشبیہ کس سے بنا ہے؟ یہ تشبیہ کس سے بنی؟ کس لفظ سے؟ کی طرح سے، ہے نا؟ کس کے ذریعے؟ ہاں، ایک ادات کے ذریعے تشبیہ بنی ہے، اور وہ ادات ہے کی طرح۔ میں کہوں حامد شیر جیسا ہے، تو یہاں جو جیسا ہے نا، جیسا یہ ادات ہے۔ اس لفظ کے ذریعے اس کا سہارا لے کر کے آپ جملے کو تشبیہ کا جملہ بنا رہے ہیں۔ تشبیہ کا جملہ بنانے کے لیے آپ یہاں کس لفظ کا سہارا لے رہے ہیں؟ ہم بولیں حامد شیر جیسا ہے، تو یہاں تشبیہ کا جملہ بنانے کے لیے آپ نے کس لفظ کا سہارا لیا؟ مشبہ اور مشبہ بہی کو جوڑنے کے لیے جیسے کا سہارا لیا نا، ادات کے ذریعے۔ عربی میں کاف ہے، کأنہ ہے، مثل ہے، یا جیسے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کہا جائے ہاں حامد کالاسدی، تو حامد مشبہ ہو گیا، الاسد مشبہ بہی ہو گیا، اور کاف جو یہاں ہے کا، یہ کاف ادات التشبیہ بولیں گے اس کو۔ کیا بولیں گے اس کو؟ ادات التشبیہ۔ اور ایک ہے کہ دونوں کو آپ کس چیز میں جوڑ رہے ہیں، اس کو وجہ الشبہ بولتے ہیں۔ وجہ شبہ کیا بولتے ہیں؟ جیسے ہم کہیں کہ حامد شیر جیسا ہے طاقت میں، حامد طاقت میں شیر جیسا ہے، تو اب ظاہر ہے حامد کو آپ نے شیر جیسا کہا، تو حامد اور شیر دونوں کو ایک لائن میں کھڑا کرنے والی چیز طاقت ہی تو ہے۔ دونوں کے اندر کون سی صفت مشترک ہے؟ طاقت ہے نا، کیونکہ یہ طاقت ایسی چیز ہے جو دونوں کو مشترک کر دے رہی ہے، یہ ایسی صفت ہے جو دونوں کو مشترک کر دے رہی ہے، لہٰذا اس کو بولیں گے وجہ شبہ۔ کیا بولیں گے اس کو؟ ہاں، وجہ شبہ بولیں گے۔ اچھا چلیے، اب میں ایک جملہ آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، اس میں آپ چاروں ارکان چھانٹ کر کے بتائیے۔ چاروں ارکان سمجھ گئے نا؟ چاروں ارکان تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ مشبہ، مشبہ بہی، ادات التشبیہ اور وجہ الشبہ۔ یہ چار ارکان، ہاں یہ چار ارکان آپ کو یاد ہو گئے تشبیہ کے۔ اچھا، اور آگے دیکھو کہ جس صفت میں آپ دونوں کو ایک کر رہے ہیں وہ صفت مشبہ کے اندر زیادہ ہونی چاہیے کہ مشبہ بہی کے اندر۔ تو ایک بات جان لو، مشبہ بہی کے اندر وجہ شبہ یہ زیادہ قوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہوں حامد شیر جیسا ہے طاقت میں، تو اس میں بتاؤ مشبہ کون ہے اور مشبہ بہی کون ہے؟ اور حامد کیا ہے؟ ہاں حامد مشبہ ہے، اور شیر کیا ہے؟ شیر مشبہ بہی۔ اچھا، اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ طاقت میں، طاقت ہے نا؟ نہیں، وجہ شبہ تو طاقت، کون سی صفت ہے جو دونوں میں پائی جا رہی ہے؟ طاقت ہے نا؟ جو صفت دونوں میں پائی جاتی ہے اسی کو وجہ شبہ بولتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ حامد چاند کی طرح ہے خوبصورتی میں، تو اس میں وجہ شبہ کون ہے؟ خوبصورتی، ہاں خوبصورتی وجہ شبہ ہے۔ اچھا یہ دیکھو،
یہ جو وجہ شب ہے یعنی خوبصورتی، یہ مشبہ کے اندر زیادہ ہے کہ مشبہ بھی کے اندر زیادہ ہے؟ مشبہ بھی کے اندر، کیونکہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ چاند میں زیادہ پائی جا رہی ہے حامد کے مقابلے میں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ شب مشبہ بہی میں زیادہ ہوتی ہے مشبہ کے مقابلے میں، یا مشبہ سے مشبہ بہی میں وجہ شب زیادہ قوی ہوتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن اگر ہاں بتاؤ تشبیہ دینے کے مقصد جو ہوتے ہیں اس کے کئی اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیپٹر ہی ہے، ایک سبق ہی ہے اغراض التشبیہ۔ تشبیہ کا مقصد کبھی کسی کی برائی بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، کبھی کسی کی اچھائی بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی کی مقدار بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی امکان بیان کرنا مقصد ہے، اس کے لیے ایک الگ بحث ہے۔ جیسے میں کہوں کہ فلاں آدمی فلاں لڑکا یہ گدھے کی طرح ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کی برائی بیان کر رہا ہوں نا۔ لیکن کہوں فلاں آدمی سخاوت میں حاتم طائی کی طرح ہے، تب کیا ہوا؟ اچھائی اس کی خوبصورتی بیان کرنا ہوا۔ تو تشبیہ کا کہ اغراض و مقاصد کئی ہیں، ان میں سے دو بہت اہم ہیں، کسی کی توہین کرنا یا کسی کی تزئین کرنا، کسی کی توہین کرنا یا کسی کی تزئین کرنا۔ اس کے علاوہ بھی اور دیگر اغراض و مقاصد ہیں جو اس میں اگلی بحث میں یہ چیزیں آئیں گی کہ تشبیہ آخر دی کیوں جاتی ہے۔ ابھی ہم تشبیہ کا مقصد نہیں بیان کر رہے ہیں، ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی تشبیہ کیسے دی جاتی ہے اور تشبیہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں۔ دیکھو کسان ہے نا، نہیں ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ جیسے کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے آلات کا اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ کسان کھیت میں کام کرنے سے پہلے جانتے ہو اپنی کدال ہے، سوئیلا ہے اور ہینگا ہے، ٹریکٹر ہے یا بیل ہے، یا اس طرح کی جتنی چیزیں کھیت میں کام آنے والی ہوتی ہیں، یعنی جو آلات اس کے ہیں، جو ارکان ہیں، ان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کھیت کیسے جوتا جاتا ہے، اس کی بوائی کب ہوتی ہے، کیسے کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو یہ جان لو کہ اس میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو تشبیہ کا جملہ بنانے میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تشبیہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، اداۃ التشبیہ اور وجہ شب۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں تشبیہ کا جملہ بنانے میں۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ تشبیہ کا مقصد کیا ہے، کیوں تشبیہ دی جاتی ہے، تو اگلی بحث میں اس چیز کو بتائی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ویسے میں نے ابھی بتا دیا ہے کچھ 2 باتیں، لیکن اور بھی اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں۔ تو تشبیہ کے ارکان سمجھ گئے جی؟ تشبیہ کے ارکان، تو ارکان التشبیہ آپ لوگ اس آپ کی کتاب میں لکھا ہے 4 ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، اداۃ التشبیہ اور وجہ شب۔ اچھا اب اگر میں جملہ دے دوں کوئی جملہ، تو اس میں چھانٹ لے جاؤ گے نا کہ کون مشبہ ہے، کون مشبہ بہ ہے، کون ادات ہے، کون وجہ شب ہے، چھانٹ لے جاؤ گے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وجہ شب مشبہ میں زیادہ ہوتی ہے کہ مشبہ بہ میں؟ مشبہ بہ، وہی لکھا ہوا ہے وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَقْوَى وَأَظْهَرَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ، اور واجب ہے کہ وہ ہوئے، کون ہوئے؟ یعنی وجہ شب ہو۔ واجب ہے کہ وجہ شب زیادہ قوی اور زیادہ نمایاں ہو مشبہ بہ میں، فی المشبہ، جتنا کہ وہ مشبہ میں ہوتی ہے، یعنی جتنا وہ مشبہ میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ قوی اور نمایاں مشبہ میں ہونا چاہیے، یعنی وجہ شب مشبہ بہ میں زیادہ قوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مان لیجئے ابھی کسی آدمی کو آپ کو دوڑنے میں تشبیہ دینا ہو، کسی لڑکے کو تشبیہ دینا ہو کہ فلاں لڑکا دوڑتا ہے، اب تیز آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکا بہت تیز دوڑتا ہے، تو آپ سوچیں گے کہ ہم کسی ایسی چیز کو مشبہ بہ اس کا بنائیں جو اس سے بھی دوڑنے میں تیز ہو، تب نہ بات بنے گی۔
جیسے آپ کہیں فلاں آدمی دوڑتا ہے جیسے ٹرین، فلاں آدمی کی رفتار جیسے ٹرین ہے، جیسے گاڑی ہے، یہی نہ کہیں گے؟ لیکن اگر کسی ایسی چیز کو آپ چن لیں جس میں دوڑنے کی رفتار فلاں آدمی سے کم ہو، تب تو الٹا ہو جائے گا۔ آپ کے فلاں آدمی بہت تیز دوڑتا ہے جیسے کچھوا، تب بات صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی۔ اس کا مطلب وجہ شبہ جو ہے وہ مشبہ بہی میں مشبہ کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو آج آپ نے کیا سیکھ لیا؟ آج آپ نے ارکان التشبیہ سیکھ لیا کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون ہیں، مشبہ اور مشبہ بہ کا ایک دوسرا نام کیا ہے، اور وجہ شبہ مشبہ میں زیادہ ہوتی ہے کہ مشبہ بہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ دیکھو اب آپ کو ایک تمرین کرنا ہے، لیکن تمرین کرنے کے لیے ایک ماڈل دیا ہوا ہے۔ آپ نیچے دیکھو لکھا ہوا ہے نموذج، لکھا ہے کتاب میں، لکھا ہے نموذج۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ماڈل، یعنی آپ کو اسی طرح سے اگلی تمرین لگانا ہے۔ قال المعری، معری نے کہا رب لیل کأنہ الصبح فی الحسن وان کان اسود الطیلسان۔ معری نے کہا کچھ راتیں ایسی ہیں گویا وہ خوبصورتی میں صبح ہیں، اگرچہ وہ کالی چادر کی طرح ہیں، اگرچہ وہ کالی چادر ہیں۔ شعر سمجھ میں آ گیا؟ یہ رب لیل کأنہ الصبح فی الحسن، بہت سی راتیں ایسی ہیں جو صبح ہیں گویا وہ صبح ہیں خوبصورتی میں، اگرچہ وہ کالی چادر ہیں۔ دوسرا ہے وسہیل کوجنۃ الحب، اور سہیل ایک ستارے کا نام ہے۔ سہیل یہ محبوب کے رخسار کی طرح ہے، فی اللون رنگ میں، وقلب المحب اور عاشق کے دل کی طرح ہے، فی الخفقان دھڑکنے میں، مضطرب ہونے میں، پریشان ہونے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں دیکھو اس میں کالم کون کون سا بنایا ہے؟ مشبہ، مشبہ بہ، ادات اور وجہ شبہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اب اس میں آپ چھانٹیے، پہلے میں دیکھو مشبہ کون ہے، پہلے شعر میں لکھا ہے نیچے الضمیر فی کأنہ، کأنہ میں جو ضمیر ہے وہ مشبہ ہے، عائد علی لیل، کأنہ میں جو ضمیر ہے اور وہ لیل پر لوٹ رہی ہے نا، وہی مشبہ ہے۔ اور مشبہ بھی کیا ہے اس میں؟ صبح ہے۔ ادات کیا ہے؟ کأنہ ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دوسرے میں دیکھ رہے ہیں وسہیل کوجنۃ الحب، سہیل یہ مشبہ ہے، وجنۃ الحب یہ مشبہ بہ ہے، اور کاف یہ ادات ہے، اور اللون فی اللون ہے نا، فی اللون رنگ میں، اور وہ رنگ یہاں سرخی مراد ہے، یہ وجہ شبہ ہے۔ پھر ایک مشبہ کر کے دو مشبہ بہ دیا ہوا ہے۔ وقلب المحب، کہا سہیل یہ محبوب کے رخسار کی طرح ہے رنگ میں، اور عاشق کے دل کی طرح ہے۔ تو کون عاشق کے دل کی طرح ہے؟ سہیل۔ تو وہی سہیل پھر مشبہ ہوا، قلب المحب مشبہ بہ، ادات الکاف مقدرہ، یہاں کاف مقدرہ ہے چھپا ہوا ہے، اور فی الخفقان، الخفقان یہاں وجہ شبہ ہے۔ سمجھ گئے حافظ جی لوگ؟ تو اس طرح آپ نے سمجھ لیا۔ اب تمرین نمبر 1 آپ دیکھ رہے ہوں گے، تمرین نمبر 1 کا 5 جملہ آپ لگا لائیے گا پہلے، ایسے کالم بنا کر کے کاپی میں، کل میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تمرین نمبر 1 دکھ رہی ہے، پیپر کھولو، کتاب کھولو، تمرین نمبر 1 بحث کے بعد ہے، بحث کے بعد تمرین نمبر 1 ہے۔ تمرین ملی؟ پہلا جملہ پڑھو تمرین کا۔ اور اگلا جملہ پڑھو۔ اور اگلا پڑھو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اس کو لکھنا ہے کلام و فلان کالشہد فی الحلاوہ، اس کی تمرین نمبر 1 میں لکھا ہوگا کہ ارکان تشبیہ کو الگ کیجیے، میز ارکان تشبیہ فی ما یاتی، کیا لکھا ہے؟
मईज़ माने अलग करो, अरकान तशबीह अलग करो। आप ऐसे 4 कॉलम बनाओगे अपनी कापी में, 5 कॉलम बनाओगे। पहले कॉलम में लिखोगे जुमला, क्या लिखोगे? जुमला। और उसके बाद फिर 4 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम होगा मुशब्बा का, दूसरा मुशब्बिह का, तीसरा अदात का, चौथा वजह शब का। समझ गए? तो आपने लिखा जुमले में कलाम फुलानिन कशहद फिल हलावा, ये आपने जुमले में लिखा। उसके आगे आपने कॉलम बनाया है अल मुशब्बह का। तो इसमें जो है मुशब्बा वाले कॉलम में क्या रहेगा इस जुमले में से? जुमले का मतलब समझते हो? कलाम फुलानिन कशहद फिल हलावा, जुमले का मतलब समझते हो? जुमले का मतलब है फलां आदमी की बात शहद की तरह है मिठास में, शहद की तरह है मिठास में। तो इसमें क्या मुशब्बा बनेगा? इस जुमले में मुशब्बा क्या है? नहीं, कलाम फुलानी, ये मुशब्बा हुआ। मुशब्बा भी क्या है इसमें? अशहद। अदात क्या है इसमें? अदात के कॉलम में क्या लिखोगे? काफ है। और वजह शब के कॉलम में क्या लिखोगे? अल हलावा। ठीक है? तो ऐसे आप लिखिएगा। आप 5 कॉलम बनाओगे। जो पहला कॉलम होगा आपका बहुत लंबा होगा वो, यानी आप एक पेज में पहला कॉलम बना लीजिए, और जो दूसरा पेज है उसमें ये 4 कॉलम बना लीजिए, और जुमले के सामने ऐसे लिखते चले जाइए। आसान है ना? तो इससे आपको क्या मशक हो जाएगी? इससे आप अच्छी तरह सीख जाएंगे कि तशबीह के कितने अरकान होते हैं, कौन कौन होते हैं। समझ गए ना? अभी मैं इसी की मशक करा रहा हूँ।